پاکستان کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح فلسطین کے لیے کیوں ڈٹ کر کھڑے تھے؟ کیا وجہ تھی کہ برطانوی وائس رائے نے قائد اعظم کو تاکید کی کہ ان کے الفاظ فلسطینی رہنما مفتی امین الحسینی تک نہ پہنچیں؟ اگر قائد اعظم نے اسرائیل کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا تو کیا آج اسرائیل کو تسلیم کرنا ان کے نظریے اور تاریخی موقف سے بے وفائی نہیں ہوگی؟ سینئر صحافی پروگرام کیپٹل ٹاک کے میزبان حامد میر اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ جب پہلے جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی اور فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا تھا، برطانوی فوج نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے فلسطینیوں کو سزائے موت دینے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ 3 فروری 1940 کو فلسطین کے سپریم عرب کمیٹی کی طرف سے مفتی اعظم فلسطین مفتی امین الحسینی نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک خط لکھا اور انہیں برطانوی انتظامیہ کی فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے 20 فلسطینیوں کے قواعد بھیجے۔ مفتی امین الحسینی نے درخواست کی کہ فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر آواز بلند کی جائے۔ قائد اعظم نے یہ خط آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کے سامنے رکھا، جس کے بعد 24 فروری 1940 کو قائد اعظم نے وائس رائے آف انڈیا کو ایک خط لکھا جس میں ان سے مطالبہ کیا گیا کہ فلسطینیوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے معاملات طے کیے جائیں۔ خط میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ برطانوی فوج میں شامل ہندوستانی سپاہیوں کو کسی مسلم طاقت کے خلاف استعمال نہ کیا جائے۔ اس کے بعد 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا لاہور میں سالانہ اجلاس ہوا، جس میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے قیام کے ساتھ فلسطینیوں کے حق میں بھی قرارداد منظور کی گئی۔ قیام پاکستان اور تحفظ فلسطین کی جدوجہد ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ 29 مئی 1940 کو قائد اعظم نے وائس رائے کو ایک اور خط لکھا اور مفتی امین الحسینی کے خط کا حوالہ دے کر فلسطین میں فوجی عدالتوں کے ذریعے ہونے والی ناانصافی بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ پھر دوسری جنگ عظیم میں مفتی امین الحسینی نے کھلم کھلا ہٹلر کی حمایت کی۔ برطانیہ نے انہیں دہشت گرد قرار دیا، لیکن قائد اعظم فلسطین فنڈ کے ذریعے ان کی مدد کرتے رہے۔ پھر جب برطانیہ اور امریکہ کی کوششوں سے اقوام متحدہ کے ذریعے تقسیم فلسطین کی قرارداد منظور ہوئی اور اسرائیل قائم کیا گیا تو قائد اعظم نے تقسیم فلسطین کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ قائد اعظم کی طرف سے امریکی صدر ٹرومن کے نام دسمبر 1947 میں لکھے جانے والے خط میں اسرائیل کے وجود سے انکار کو جذباتیت قرار دے کر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ایک طرف تو آزاد فلسطینی ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو، دوسری طرف یروشلم میں امریکی سفارتخانہ قائم کرنے والے ٹرمپ کے غزہ امن پلان کی حمایت کر رہے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کا تعلق تو PLO سے ہے۔ اگر PLO ٹرمپ پلان کی حمایت اور حماس مخالفت کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ پلان سے فلسطینیوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حامد میر کے مطابق مسئلہ فلسطین کا حل مسجد اقصی کی آزادی میں ہے۔ اگر ہم مسجد اقصی سے اسرائیل کا قبضہ ختم نہیں کرا سکتے تو کم از کم ہمیں اس مشکل وقت میں اہل غزہ اور قائد اعظم کے نظریے کے ساتھ بے وفائی تو نہیں کرنی چاہیے۔